غفلت اور سستی کا ہم لوگ شکار ہیں. غفلت اور سستی دور فرما اور ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. کیونکہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گر عقلی کیوں غافل ہے. اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے. گر عقلی کیوں غافل ہے. اگر تو عقل رکھتا ہے تو پھر تو کیوں غافل ہے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی اس طرح بھی ہوا ہو کہ کسی بندے کو شلوار پہننی یاد ہی نہ رہی ہو، وہ صرف قمیض پہن کے باہر آ گیا ہو. نہیں، اپنے سارے کام یاد ہیں، ایک ایک یاد ہے جو ہم نے کرنا ہو. دلیل بھی ڈھونڈ لائیں گے، بہانے بھی ہم بنا لیں گے جو ہم نے کرنا ہو، اور جو نہ کرنا ہو تو پھر نہیں. تو غوث اعظم فرماتے تو عقل بھی رکھتا ہے تو پھر تیرا غافل ہونا میری سمجھ سے باہر. تو کیوں غافل ہے؟ تو کیوں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے رازق وہی ہے، خالق وہی ہے. بڑے احباب آتے ہیں حضرت اپنے مسائل لے کے. کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے. ہر ایک بندے سے ہمیشہ یہی بات کہی ہے. میں نے کہا چل یار تو جو سمجھ کے آیا ہے اب ایک بات کا جواب دے. میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے نا، اس کا بندہ ہی ہوں، اس کا شریک تو نہیں ہے. میں نے بھی تو ادھر ہی عرض کرنا ہے. میں بھی تو تیرے لیے ادھر ہی مانگوں گا، ادھر ہی دعا کروں گا. تو اگر تو اب نہیں کچھ کرتا تو پھر یہ معاملہ کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ میں ہی تیرے لیے کچھ عرض کرتا ہوں اور آگے سے مجھے جواب ملتا ہے اور بندیا جدھر تو آکھنے ہیں تو کبھی آپ پہ آیا ہی نہیں ہے. اس نے خود تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، کبھی ہمارے گھر ہی نہیں آیا، کبھی ہمارے حضور جھکا ہی نہیں ہے. کیا پھر ادھر ہی کہتے، سب ادھر ہی کہتے ہیں، سب ادھر ہی کہتے ہیں. اس لیے ہم نے اپنا بیڑا گھر خود کر رکھا. کیا ہمارے لیے کوئی کہے؟ اب داتا صاحب چلے جائیں، اب امام صاحب چلے جائیں، اب بابا فرید چلے جائیں، کیا وہ کہیں ہمارے لیے؟ آپ بھی تو ہمت کرو نا. ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن وسیلے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسی کرنے کا نہیں ہے. یہ وسیلہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے نکال لیا ہے. حرام بھی دبا کے کمانا ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں، رب کو یاد کرنا کوئی نہیں، درود پڑھنے وسیلہ. یہ کون سا وسیلہ ہو؟ وسیلہ تو یہ ہے کہ تو کوشش کر، پھر جا اللہ کے دوستوں کے پاس کہ حضرت اسی میں دعا فرما. یہ کیا ہوا کہ اس سے لڑائی لے رکھی ہے کھلم کھلی، پھر تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. آپ بھی تو جاؤ. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا. کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ جو اس کی تلاش میں نکلا. دور تو بڑا سونا تھا، لیکن شاید وہ کوئی جلدی ہمت ہار گیا یا بہرحال اس کو کوئی ملا نہیں ہے. ابلتے کو ملتا نہیں پرے پیالے والا، ابلتے کو ملتا نہیں پرے پیالے والا، جے کو مل جائے تو دینا نہیں ایک نہ والا. ایسے تو نہیں نہ دے دیتا کوئی. ساڈے کل تو بندے آتے ہیں کہ نہیں دے کے ٹورو. میں بابا سانوں ہی تک کھ نہیں لبا ہے، ساری دکڑی چٹی ہو گئی. ایویں دندا ہے کوئی ادھر؟ ایویں تو نہیں بیٹا ملتے. اللہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی فارغ سارے مکان لینے والے بیٹھے. کسی کو پتر چاہیے، کسی کو پیسے چاہیے. کون ہے جو ہمارا چاہنے والا ہو؟ کون ہے؟ سارے دنیا دار بیٹھے. کون ہے جس کو ہم چاہیے؟ کوئی نہیں. لکھا ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا. اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ حضرت کو اسم اعظم آتا ہے.
واقعہ عرض کرتا ہے حضرت مجھے بھی اسم اعظم سکھائیں. آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے. تو چل کچھ وقت گزار، ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں، تو اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں. دیکھ تو یہ پہلی نظر میں لیتے ہیں. اب کسی کو حضرت کسی طریقے سے بھیجنا ہے حضرت، پھر بھی حضرت نے پورا سال اس کو دیکھا کہ شاید ہو کچھ. اب 1 سال پورا ہو گیا، حضرت نے روانہ کرنا تھا. وہ بھی خود ہی عرض کرتا ہے حضرت پورا 1 سال ہو گیا جناب کچھ بتایا نہیں. فرمایا چلو بتانے کی باتیں بعد میں کریں گے. یہ ندی کے اس پار میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے، تو ذرا یہ ہمارا برتن اس کو دیا. اس نے حضرت وہ برتن حضرت سے لیا، اور حضرت نے برتن کو کپڑے میں لپیٹ کے اوپر گرہ لگائی ہوئی تھی. اس نے اٹھا لیا. وہ چلا نہ تو دل میں خیال آئے بھائی برتن تو اتنا بڑا ہے، لیکن برتن کا وزن ہی کچھ نہیں. اتنا بڑا برتن ہو اور اگر اس میں کچھ ہو تو وزن تو ہونا چاہیے نا، اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں حضرت نے کہ چل میں دیکھتا ہوں کھول کے. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہی خیال. آخر میں جب پہنچا نا ندی کے پل پہ تو نہیں اسے راہ گیا. اس نے پہلے وہ حضرت اوپر کپڑے کی گرہ کھولی. پھر حضرت اس نے جیسے ہی وہ برتن کا ڈھکن اٹھایا نا تو اس میں سے ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا کہ کیا ہوا ہے. اب ظاہر آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا، اب تو پیچھے ہی آنا تھا واپس. وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا. آپ نے فرمایا اے چلے آ، ایک چوہا تے تو سنبھال نہیں سکے ہے، تو رب دے راہ سامنے گا ہے. چوہا تو سنبھال لے گا، تو رب کے راہ سنبھال لے گا. تو ہے اس حال کہ تجھے رب کے راہ میں سے گا. چوہا نہیں تجھے سنبھالا گیا، تو کیا رب کے راہ سنبھالے گا. تو بھائی سنبھالنے والا بھی تو آئے نا، سنبھالنے والے کوئی نہیں ہے. ہم تو مائے البکر، کوئی شاعر نہیں. کس کو بتائے، کس کو بنائیں ہم طارق بن زیاد، کس کو بنائیں ہم صلاح الدین ایوبی، کس کو بنائیں حضرت ہم نور الدین زنگی. کوئی باہر ہی تو صحیح ہے. تو ہمیں کوئی حوروں کا چاہنے والا نہیں. کس کو اس لیے اب بھی حضرت ادھر ہی حضور غوث اعظم گر عقلی کیوں غافلی ہے. تو اگر عقل رکھتا ہے تو کیوں غافل ہوئے. اس لیے پتہ جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے اس پہ ہمت کرو بیٹا. بہت کچھ، اور ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو کچھ جنت میں تھا نا وہ ہم یہاں ہی چاہ رہے ہیں. کھیتی ہے بیٹا، ادھر تو بونا ہے، ادھر تو بیج لگانا ہے. جنت میں پھر کاٹیں گے جا کے اس کو، پھر اس کا پھل کھائیں گے جنت میں. ادھر تو لگانا تھا. دیکھو نا نبی پاک کئی بار حضرت جی بات، آپ کی یا میری یہ پوزیشن ہو تو چلو آپ تو محبوب ہیں بھائی، آپ تو جانے کائنات ہیں، آپ نبض کائنات ہیں، آپ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں. آپ کا یہ میرا یہ حال ہو تو چلو سمجھ، آپ محبوب ہیں جی. آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، جنت نہ ہوتی، دوزخ نہ ہوتا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نہ ہوتا. آپ نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو آپ جانے کائنات ہیں. لیکن کیا تھا یہ اصل میں تعلیمی امت تھی. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امیری کو اختیار کر لیتے تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا. آپ نے مالک ہونے کے باوجود حضرت اپنے شکم پہ پتھر باندھے. کیوں؟ کیونکہ کل کو آ کے میری امت ایک روٹی کے لیے جھوٹ نہ بولے. مجھے دیکھ لینا مالک کونین تھا پھر بھی پتھر باندھے ہیں. کل کم از کم میری امت کل ایک روٹی کے لیے اپنا ایمان نہ بیچے. ہمارے لیے کیا تعلیم امت تھی. نبی علیہ السلام نے فقر کو پسند کیا، آپ کی اہل بیت اطہار نے فقر کو پسند کیا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تین چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. کبھی نبی پاک علیہ السلام سرکے سے کھانا روٹی تناول فرما رہے ہیں، کبھی آپ کھجور سے روٹی تناول فرما رہے ہیں. سالن ہی کوئی نہیں کبھی بظاہر.
جس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا، تعلیم امت تھی، کم از کم اس کے لیے رب و رب کا رسول نہ بیچنا دے. ہم کر رہے ہیں، روٹی کا ہی رول ہے نا میاں، اور کاہے کا رول ہے؟ روٹی کے لیے ہو رہا ہے نا سارا کچھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھردری چٹائی ہے، جناب ایتھے مولٹی فوم، جناب ماسٹر فوم، جناب ڈیورا فوم، 6 قسم کے گدے ہیں جناب، یہ فلانا گدا، یہ فلانا گدا، یہ سپرنگ والا گدا، یہ فلانا میٹر. لیکن اتنے کیا ہے؟ کھجور کی چٹائی ہے، کھجور کی چٹائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ تھا نا کیا مقام ہے میرے محبوب کا، پتہ تھا آپ کو، دیکھ کے رو پڑے. اور لکھا اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک پہ صرف ایک تیبند تھا. جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام